خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر طوفانی بارشیں، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ پی ٹی آئی میں کے پی کے کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں 3 مرد اور 1 بچہ شامل ہے، زخمیوں میں 3 بچے اور 1 خاتون بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی میں کے پی کے کا کہنا ہے کہ یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع خیبر، بنیر اور ٹانک میں پیش آئے ہیں۔ بنیر کے پیر بابا بازار اور مضافات میں بارش سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بنیر میں ہنگامی صورتحال پھر سے پیدا ہو گئی ہے، لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں اور ہری پور میں اور گردونواں میں تیز بارش ہوئی ہے، جس کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ مالاکنڈ، بٹخیلا، گردونواں میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہے اور خیبر میں جمرود باڑہ اور اس کے گردونواں میں طوفانی بارش کے باعث گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی واٹرنگ ٹیموں اور ہیوی مشینری کے ذریعے نکاسی آپ کا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اور حالات کیا ہیں خیبر پختونخوا میں، کہاں کتنی بارش ہوئی اور کیا تباہی مچا رہی ہے، حالات کیا ہیں، لوگوں کی کنڈیشن کیا ہے، امدادی کام کیسے چل رہے ہیں، اپڈیٹس دیتے ہیں۔ پشاور سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ نعیم، ایک بار پھر خیبر پختونخوا پہ طوفانی بارشیں برسنے لگی ہیں، صورتحال کیا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک نہیں تھما اور ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ مسلسل زیادہ ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق 4 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 4 افراد زخمی ہیں۔ جاں بحق افراد میں 3 مرد 1 بچہ شامل ہے، جبکہ زخمیوں میں 3 بچے اور 1 خاتون شامل ہے۔ بارشوں اور اربن فلڈ کی باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 2 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع خیبر، بنیر اور ٹانک میں پیش آئے ہیں۔ 15 اگست سے اب تک صوبے میں بارشوں، فلش فلڈ اور اربن فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں 415 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 135 زخمی ہوئے ہیں۔ 2562 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو فوری معاونت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ شب اور اعلی صبح جو ہے وہ شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ اس سے نہ صرف پشاور بلکہ بونیر کا جو بازار ہے، ٹانک ہے، اسی طرح صوبے کے دیگر اضلاع میں خیبر ہے، ان تمام میں بارشوں کا جو طویل سلسلہ تھا وہ جاری رہا اور اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے اور اب بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ مزید بارشوں کا بھی امکان ہے، لہذا شہری اور انتظامی جو ہے وہ الرٹ رہیں۔ جی اچھا، یہ بتایا جا رہا تھا کہ 10 ستمبر تک صورتحال چینج ہو جائے گی موسم کی، اب کیا اس کے آگے کی بھی کوئی خدا نخواستہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ 9 یا 7 ستمبر تک آپ نے بھی، جب آپ سے پہلے اس سے ہم نے بات کی تھی صورتحال پہ، تو آپ نے بتایا تھا کہ اس وقت تک یہ بارش اسپیل چلے گا، 7 یا 9 تک۔ جی بالکل، اس میں شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا 27 سے 2 نومبر تک، اور اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، بونیر، شانگلہ، باجوڑ، تورغر، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بٹاگرام، کوہستان، کولی پالس، مردان، سوابی، ہری پور، پشاور، مومن، چارسدہ، نوشہرہ، خیبر، کرم، کوہاٹ، ہنگو، بنو، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں پر مزید بارشیں ہیں اور گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کا ابھی کبھی امکان ہے اور بعض جگہ پر کلاؤڈ برس کا خطرہ تو نہیں ہے کہیں؟ بالکل جی، دیکھیں جی، کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ جب بھی اب ماہرین موسمیات کے ماہرین کا جو کہنا ہے اس کے مطابق جہاں کہیں بھی 100 ملی میٹر سے بارش زیادہ ہو جائے تو اس کو آپ کلاؤڈ برسٹ کا ایک قسم کہہ سکتے ہیں، اور یہ ابھی بھی اسی طرح خدشہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کلاؤڈ برسٹ کے خطرے کے علاوہ ندی نالوں میں طغیانی کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ گلیات، مانسیرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، بونیر، باجوڑ، بٹاگرام، ہنگو، تورغر، ہری پور، چترال، سوات، شانگلہ، خیبر، کوہاٹ، اس جگہ پر، اسی طرح سوابی، مردان، کرم، لکی مروت، ان تمام جگہ پر سیلاب کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ سارے علاقے جو ہیں ایسے ہیں کہ جہاں پر تیز بارشوں کا امکان ابھی بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 7 تاریخ تک یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے جو بعض علاقے ہیں وہاں پر بارشیں جو ہوئی ہیں، کاکون میں 38 ملی میٹر ہوئی ہے، اسی طرح غلنئی میں 33، دیر میں 27، تہذیب شریف میں 20، پشاور میں 15، جبکہ پشاور شہر میں 9، خار باجوڑ میں 12، مالم جبہ میں 8، تیمرگرہ میں 7، بالاکوٹ میں 4، چراٹ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزید بارشوں کا جو سلسلہ ہے
اچھا ایک آخری سوال بتائیے گا ذرا، ایک آخری سوال بتائیے، کل افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے بعد وہ پٹی، ظاہر سی بات ہے ادھر بھی اس کے اثرات آئے ہیں، یہاں پر بھی زلزلہ آیا تھا، اسلام آباد مری تک بھی، تو بتائیے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ زلزلہ تو پوری زمین کو ہلا دیتا ہے، خدا نخواستہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، کمزور عمارتیں پہلے ہی خطرے میں تھیں، تو اس کی وجہ سے کوئی نقصانات تو نہیں ہوئے بارش اور یہ مل ملا کے؟ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا میں اصل میں یہ زلزلہ جو تھا، اس کا جو مرکز تھا وہ جلال آباد تھا، اور جی جلال آباد میں اس کی ڈیپتھ بھی جو تھی وہ 10 کلومیٹر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زلزلے نے لغمان، کنڑ، ننگرہار، ان علاقوں میں، یہ افغانستان کے 3 وہ صوبے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ نقصان پہنچا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کنڑ میں ہوا۔ جی تو یہ اس کا مرکز وہ تھا۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں اس زلزلے کی جو ڈیپتھ تھی وہ کافی زیادہ تھی، تو یہاں پر اس کے اتنے نقصانات نہیں ہوئے، اور ابھی تک اس طرح خدا نہ خواستہ کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ ٹھیک ہو گیا، جو بارشوں سے گھر کچے ہوئے تھے یا کمزور ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے کوئی دیوار، ٹھیک ہو گیا، لیکن شکر اللہ کا، اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا محمد نعیم، آپ نے تفصیلی صورتحال سے آگاہ کیا۔